بہت شکریہ شریر مان صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج ایک خط سامنے آیا ہے جو کہ کانگریس کے 46 اراکین نے لکھا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو، جس سے تحریک انصاف کی مشکلات کے بارے سے لکھا گیا ہے اور ان سے اپیل کی گئی ہے کہ اس بارے سے کوئی کردار ادا کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف متعدد ایسی کوششیں کر چکی ہے جس میں امریکی عوامی نمائندگان کی ایک قرارداد بھی شامل ہے۔ تو اس پالیسی جو عالمی دباؤ کی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ تحریک انصاف کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان اور پی ٹی آئی بار بار مداخلت کو دعوت دے کے، عالمی سطح پہ مداخلت کو دعوت دے کے اپنے ہی پیر میں کلاڑی مار رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے نکالا، پھر آپ اپنی خاطر ریاست کے نہیں، آپ لابیسٹ وہاں لگاتے ہیں اور یا کسی ایشو پر نہیں کرتے، آپ اپنی رہائی کے لیے اور اس طرح کی باتیں کرنا میری نظر سے باہر ہے اور سمجھ سے اور فہم سے باہر ہے۔ امین، آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب 12-14 سال جیل میں رہے مسلسل بغیر کنوکشن کے، لیکن قسم ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے ملک کے باہر کسی بھی ممالک میں سے کسی بھی بہت روابط تھے امریکہ کے ساتھ، آنا جانا رہتا تھا محترمہ شیخ کا، کبھی مداخلت کی دعوت نہیں دی کسی کو۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں ہے ایک بہت بڑا، یہ اپنی پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اور ان کو اگر پاکستان میں رہنا ہے، سیاست میں رہنا ہے، تو اس کے بارے میں ان کو سوچنا پڑے گا نا کہ کر کیا رہے ہیں۔ رحمان صاحبہ، آپ خود بھی امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں، وہاں کیسے ریاست کام کرتی ہے، حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، آپ اس کی بہتر واقف بھی ہیں۔ یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف کی متعدد کوششوں کے باوجود اب تک جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد آپ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ میرے لیے تو بڑی اچنبھے کی بات ہوگی کہ کوئی ملک اس طرح، خاص طور سے امریکہ، بڑھ چڑھ کے آگے آئے اپنے کسی ذاتی دوستی میں کہ بھئی میں اب آپ کے ملک میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے قوانین کو توڑ تاڑ کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست کدھر ہے۔ اگر یہ اس طرح کی بات کرے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کریں گے۔ اگر کریں گے تو میں نے پھر کہا I'll be very surprised، کیونکہ ہوتا نہیں ہے اس طرح ممالک کے درمیان۔ اور وہ کیوں پاکستان کے قوانین اندرونی اور دوسرے اس میں توڑنے کی بات کریں گے؟ وہ بے شک عالمی سطح پہ یا کسی طریقے سے بات بھی کر لیں، لیکن that will amount to nothing جی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ چلیں، آپ کی بات جہاں تک تو بالکل درست ہے کہ تحریک انصاف کی جو پالیسی تھی غیر ملکی یا بیرونی دباؤ کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ کی، اس کی تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل اس پالیسی کے اگینسٹ جا رہی ہے بیانیہ کے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے یہ سب کچھ کرنا۔ تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا اس طرح کے بیرونی دباؤ سے، یا یہ ان کے لیے ریلیف کا باعث بھی تو بن سکتا ہے؟ جی، مجھے نہیں پتا کہ تحریک انصاف اس وقت ان کے مقاصد کیا ہیں، سوائے ان کے ایک فرد کی رہائی کے، اپنی لیڈر کی رہائی کے۔ بے شک وہ تحریک چلا، بھئی ملک میں تحریک کیوں نہیں چلا پا رہے؟ بار بار کال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آپ پرامن مظاہرے بھی نہیں کر پا رہے، آپ کریٹیکل میس نہیں لا پا رہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کیا سچویشن ان کے ذہن میں کیا ہے۔ میری بالکل فہم سے باہر ہے۔ لیکن میں تو سمجھتی ہوں یہ صرف عمران خان کے لیے پرابلمز میں اضافہ کرے گی، مسائل میں اضافہ کرے گی، اور ان کا پروفائل ایک ایسا بن جائے گا کہ وہ اپنے لیے سب کچھ کرنے تیار ہیں۔ ملک کے مطلب مثلا IMF کو لیٹر لکھنے تیار ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ریلیف آ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یا مائکرو اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے ایک مشکل سچویشن میں، تو بجائے سیاستدان مشکل کشا بنے، وہ تو مطلب پاکستان کو توڑ پھوڑ کرنے تیار ہیں، کیونکہ وہ پہلے وہ صحیح۔ ہیں اور پھر ریاست ہے۔ تو میسج تو یہ جا رہا ہے جی، اور میں نہیں سمجھتی کسی سیاستدان کے لیے، کسی شہری کے لیے یہ کوئی اچھا لیبل ہے یا پیغام ہے جی۔